بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ارشادات ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں اور کچھ ضرورت کے ساتھ تشریح بھی کروں گا۔ فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی خاص شے سے قائم ہے، وہ کافر ہے۔ یہ تو فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو، اگر توبہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس کی عبادت کی ابتدا معمول رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو، اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ وہ مالدار کو ہمہ اوقات اپنے مال کا تصور رہتا ہے، اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغولیت کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء کی تفسیر کے سلسلہ میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطا الہی بلا واسطہ ہے، نہ کہ بالواسطہ۔ فرمایا کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا رہے، اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمہ مشغول رہے۔ یہ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا موجب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بد دین ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چونٹی رینگتی ہے۔ فرمایا کہ عشق الہی نہ تو اچھا ہے اور نہ برا۔ فرمایا کہ مجھ پر رموز حقیقت اس وقت واہ ہوئے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ فرمایا نیک بختی کی علامت یہ بھی ایک عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے، کیونکہ اس کی میت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوم بے وقوف سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا اس قدر نقصان پہنچے گا۔ سوم کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائے گاں ہو جاتا ہے۔ چہارم بزدل سے، کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پنجم فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی تمام میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم، اور جنت کا صرف وہی حقدار جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کو سونپ دے، اور دوزخ اس کا مقدر جو اپنے امور سرکش نفس کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر معاندین کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کو نافع ہوتی سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ آپ کے ارشادات ہیں ایک چیپٹر میں۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں واقعے کی۔ کسی نے آپ سے عرض کیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھ کو معلوم نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی؟ اس نے عرض کیا، یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ امت محمدی ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے رانی قلبی ربی، دوسرا یہ کہتا ہے لم اعبد رب لم راہ۔ تو یہ سن کر آپ نے حکم دیا، اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا اور پانی اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے اس کو نہ نکالا۔ جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس کو پانی میں سے نکلوایا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ کو دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا، جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تک میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلا سا اضطرار ختم ہو گیا، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا، جب تک تو نے جعفر صادق کو آواز دی اس وقت تو جھوٹا تھا، اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص بھی اللہ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا ہے، اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا،
لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا میں بھی تو اللہ اللہ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک تھا، لہذا آپ اپنا پرانا لباس ہی مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے اپنا لباس اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ نفاق سے نفرت۔ آپ جب تارک الدنیا ہوگی تو حضرت ابو سفیان ثوری نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تارک الدنیا ہونے سے آپ کے فضول عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل 2 شعر پڑھے، ذهب الوفاء ذهاب الانس الذاهب والناس بین تخایل ومعارب یحشون بینہم المودۃ والوفاء وقلوبہم محشورۃ باقارب، یعنی کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی، لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے۔ وہ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کو وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا ھذا للحق و ھذا للخلق، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ چلو شکریہ، یہ تو ہے موضوع ختم ہوا۔